درس بخاری کے لیے میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، علامہ اقبال مرحوم نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرکپوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، الذین اذا رأوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرکپوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اب میں بلا تاخیر حضرت اقدس ولی کامل شیخ الحدیث استاذ العلماء فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں، بخاری شریف کا آخری درس ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب قول اللہ تبارک و تعالی، ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر، وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى، قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما کثیرا کثیرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ
اور میری قابل احترام مائیں اور بہنیں، اور جہاں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے وہ سب حضرات، میں ان سب کی خدمت میں مسنون طریقے سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عزیز نے اس وقت صحیح بخاری کا آخری باب پڑھا ہے۔ جب جلسہ عام میں صحیح بخاری کا آخری درس ہوتا ہے تو درس دینے والا آنے والے جو عام مسلمان ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے کچھ باتیں ابتدا میں کہہ دیتا ہے تاکہ ان کو بھی بات کوئی سمجھ میں آ جائے، اور سبق کی بات بھی کچھ نہ کچھ کر دی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ مجھ سے پہلے علماء کرام نے مفصل خطاب کیے ہیں، اس لیے مجھے کسی تمہید کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خطابات ان بزرگوں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ذہن میں بٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح بخاری، اس کے بارے میں امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد جس کتاب میں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں وہ کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ جب علماء کرام نے اس کتاب کو کتاب اللہ کے بعد کا درجہ دیا ہے تو اس میں کتاب اللہ کے ساتھ اللہ کی کلام کے ساتھ بہت ساری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ جتنی بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں یہ عام طور پہ ان محدثین کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اور جو حدیث کا ذوق عطا فرمایا ہے وہ ان کا حدیث کا ذوق اور ان کا علم اس کے اندر سے جھلکتا ہے اس کتاب سے۔ لیکن یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی ہے تو صرف اپنے علم پہ اکتفا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حافظہ بہت زبردست دیا تھا اور احادیث بھی بہت زیادہ یاد تھیں، اور کمال کے حد تک پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے زمانے میں بھی لوگ ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے تھے۔ اور جب یہ نیشہ پور میں گئے ہیں تو وہاں ان کے استادوں نے لوگوں کو بتایا تھا ان کا مقام، اور سارا شہر نیشہ پور کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ وہ بعد میں الگ بات ہے کہ کسی مسئلے میں اختلافی بات ایسی ہو گئی کہ وہاں کے علماء کی رائے کے خلاف تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی بہت سارے لوگ ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ ان کے استاد کے توجہ دلانے سے پورا شہر جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ بہت اونچا مقام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب مصنف کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنے علم کے معیار کے مطابق لکھتا ہے، اور مزاولت کی وجہ سے اور علم پڑھتے اور پڑھانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حدیث کا ذوق ان کو دے دیا گیا ہوتا ہے وہ ذوق اس میں جھلک رہا ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنی قابلیت، صرف اپنا حافظہ، صرف اپنا ذوق، صرف اپنی مہارت اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی شامل کیا۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ 7000 کے قریب حدیثیں ہیں، اور اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے تو 4000 کے قریب حدیثیں اس کے اندر بن جاتی ہیں۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے
تو اس کتاب کی تصنیف اس طریقے سے کی ہے کہ اپنے ذوق سے اور اپنی علمی مہارت سے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، جس حدیث کو صحیح سمجھا ہے اور اس حدیث کو لکھنے کا ارادہ کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنے سے پہلے استخارہ کیا۔ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ کے پھر لکھا ہے، اور کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ تو ادھر سے امام بخاری کا حافظہ غضب کا، ادھر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے انتخاب کا معیار بہت شاندار، امام بخاری کی شرائط بہت زیادہ اونچی، تو امام بخاری کا ذوق حدیث ہی بہت بڑی چیز تھی، لیکن امام بخاری نے اس ذوق پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک ایک باب میں اور ایک ایک حدیث میں استخارہ کیا ہے، اور استخارہ کر کے باب قائم کیے ہیں، اور ابواب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث درج کی ہے۔ تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے، پھر اس علم کو پڑھتا ہے کے بعد پڑھاتا ہے، زندگی اس کے اندر گزارتا ہے، اس علم کا ایک ذوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک علم اپنے پاس سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کہ بے کتابو بے معید و استاد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم اس کو عطا فرماتے ہیں، وہ کتاب کے ذریعے سے نہیں ہوتا، وہ استاد کے ذریعے سے نہیں ہوتا، وہ کسی مددگار کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے براہ راست علم القاء کیا جاتا ہے، اور اس کو علم لدنی کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال یوں سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، سورہ کہف میں واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے۔ تو خضر علیہ السلام نے 3 عجیب کام کیے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کا گلا مروڑ دیا، اور گلا مروڑ کے اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بے قصور نابالغ معصوم بچے کو آپ نے مار دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ میرے ساتھ چلے تھے تو میں نے شرط لگائی تھی کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، یہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھولا ہوں، اس لیے مواخذہ نے فرمایا معافی دے دیں، مجھے ساتھ رکھیں، میرے اس سوال کو معاف فرما دیں۔ بس ٹھیک ہے، چلو آگے گیا تو دوسرا کام کیا۔ دوسرا کام کیا کیا کہ کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، یہ کشتی سمندر کے درمیان میں جا رہی تھی، آدھے راستے میں درمیان میں پہنچ کے انہوں نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور کشتی کے تختے پہ مارا اور تختہ توڑ دیا اس کا، لیکن نیچے کا تختہ نہیں ہے، ارد گرد کا تختہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے مال کو نقصان پہنچانا ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے بغیر کرائے کے احترام کرتے ہوئے ہمیں ویسے بٹھا لیا ہے، اور آپ نے یہ اچھا صلہ دیا کہ ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شرط لگائی تھی کہ میرے سے سوال نہیں کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ شرط یہ لگی تھی، پھر معذرت کر دی، فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب دوبارہ میں سوال کروں نا تو آپ مجھے نکال دینا، لیکن اب مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ آگے چل پڑے، ایک شہر میں گئے، اس زمانے میں شہروں میں ریسٹورنٹ اور ہوٹل نہیں ہوتے تھے، باہر سے کوئی مسافر آتا تھا تو اس گاؤں کے لوگ اور اس قصبے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن یہ 2 نیک آدمی گئے، کسی نے کھانے کا پوچھا ہی نہیں، بھوک سے رات ایسی طریقے سے انہوں نے گزاری، صبح اٹھے تو دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہے، ہو رہی ہے اور گرنے والی ہے،
خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا، دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کھانا نہیں آپ کو کھلایا تھا، ان ناقدر لوگوں کے ساتھ آپ نے یہ احسان کیا۔ فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، پھر آپ نے سوال کر دیا۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور آپ کی جدائی جو معاہدہ تھا 3 مرتبہ معافی ہو گئی، اس کے بعد پھر آگے نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اب اگر میں بھول جاؤں اور پھر آپ سے سوال کر لوں تو آپ مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک۔ لیکن کہنے لگے کہ یہ 3 کام جو عجیب کیے ہیں میں نے، تو میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا اما السفینہ فکانت لمساکین، تو وہ مسکینوں کو تھی۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جہاں اس کشتی نے جا کے رکنا تھا وہاں ایک بادشاہ نے ناکہ لگوایا ہوا تھا، جو کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی اس کشتی کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا اس کو، اور جو کشتی خراب ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کشتی کو توڑ کا ایک حصہ توڑ دیا جائے، کیونکہ یہ غریبوں کی کشتی ہے، یتیموں کی کشتی ہے، یہ جب بادشاہ کے سامنے جائے تو ٹوٹی ہوئی دیکھ کے اس کو چھوڑ دے اور ان کا روزگار خراب نہ ہو۔ تو اصل میں ان کی کشتی بچاڑی مقصود تھی اس طریقے سے۔ اور جو لڑکا تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے، لیکن یہ بچہ اگر بڑا ہو جاتا تو اس نے کافر بننا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور بچہ ان کو عطا فرما دے، نیک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ یہ بچہ ان کے لیے نقصان دہ تھا، یہ اللہ کے حکم سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اور تیسرا جو دیوار سیدھی کی ہے تو وہ یتیموں کی دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، دیوار گر جاتی لوگوں کو خزانہ نظر آ جاتا، وہ لوٹ جاتا خزانہ۔ ان کے ماں باپ جو تھے وہ بڑے نیک تھے، اور جس بچے کا باپ نیک ہوتا ہے اس کی نیکی کا اثر بچے تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اس دیوار کو سیدھا کیا ہے۔ یتیم تھے، ان سے ہم پیسے بھی نہیں لے سکتے تھے کوئی، اس لیے ان کی دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کر کے پھر انہوں نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے یوں ہی القاء ہوا تھا، جیسے اللہ کا حکم تھا اللہ نے میرے اوپر القاء کیا ویسے ہی میں نے کر دیا ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، جو کام دیکھ کے آپ صبر نہیں کر سکے، آپ نے سوال کر لیا تھا، ان کی وجوہات یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آ گئی۔ تو جیسے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ کی طرف سے یوں ہی حکم آ رہا تھا۔ تو بس جب رجوع اللہ ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے، علمی مہارت کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ جب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے قدم قدم پہ مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے اس سے کام کرواتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رجوع اللہ کر کے یہ کتاب لکھی تھی، اس لیے اس کتاب میں عجائبات بہت ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری جو ہے اس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائب جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ شارحین ہمیشہ سے شرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی شارح نے صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے قرآن پاک کی تفسیر لکھتے رہیں گے لوگ اور اس کے حقائق کھلتے رہیں گے، کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے حقائق قیامت تک کھلتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری یہ صرف امام بخاری کی ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی اس میں شامل ہے، اللہ کا الہام بھی اس میں شامل ہے۔
اس میں جو ابواب قائم کیے گئے ہیں، امام ایک بندے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسی شاندار کتاب لکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دی ہوئی طاقت تھی جس کے ساتھ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ قدم قدم پہ اللہ کی مدد تھی۔ مدد کیوں تھی؟ اس لیے کہ اپنے علم پہ ناز نہیں تھا بلکہ رجوع الی اللہ ساتھ۔ تو میرے دوستو، اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے صحیح بخاری سے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بھی قابلیت دے دیں، جب دین کا کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کتنی قابلیت دی ہو، اپنے فن میں کتنے بھی آپ ماہر ہوں، دنیا آپ کو امام مانتی ہو، آپ کو استاد تسلیم کرتی ہو، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں۔ لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھیں، اپنی تعریف کرنے والوں کو نہ دیکھیں۔ اگر اپنی تعریف کرنے والوں کو دیکھیں گے، نفس پھولے گا اور عجب پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا، خود پسندی اندر آئے گی، اور انسان علم کے کسی عروج تک پہنچ جائے، جب اللہ کی طرف نظر کرتا ہے تو اپنا علم محسوس ہوتا ہے کہ ہے ہی نہیں۔ چاہے ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، چاہے ہم بیان کر رہے ہیں، چاہے ہم مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، چاہے مسجد کو ہم چلا رہے ہیں، چاہے کوئی اور دینی کام کر رہے ہیں، چاہے سیاسی کام کر رہے ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں، اس میں رجوع الی اللہ ضرور، دعا ضرور کی جائے۔ ہمارے استاد حضرت قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ، امام القراء، امام القراءات، مجدد القراءات، ان کی درسگاہ بڑی مشہور تھی، اور ان کے جو شاگرد ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو بھی کام کی بہت توفیق عطا فرمائی، اور ان کی درسگاہ سے جو فارغ ہو کے جاتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بڑی برکت عطا فرماتے تھے۔ وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت تہجد کے وقت اٹھ کے اپنی درسگاہ کے لیے اور اپنی درسگاہ کے طلباء کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں قرآن پاک کی آیات لکھی ہیں، لیکن اتنا زیادہ قرآن کی آیتیں نہیں لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیات جو ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر بہت کثرت سے لکھی تھی۔ آپ کے پاس اگر سرچ کرنے کا موقع ہو، آپ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر آیتیں کتنی آتی ہیں، تو شاید آپ کو یہ اندازہ ہو کہ صحیح بخاری میں آیات کی جو تعداد ہے وہ قرآن کی آیات سے زیادہ بن جائے گی، کیونکہ بعض آیتیں بار بار لے کے آئے نا، اس لیے وہ تعداد جو ہے وہ زیادہ بن جائے گی بار بار آیات لانے کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ کوئی نئے آیتیں انہوں نے بنا دی ہیں، تو تقریباً قرآن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے اندر لے آئے، اور بہت سارے ابواب جو ہیں ان کا عنوان قرآن پاک کی آیت کو بنایا ہے، اور آیت کو عنوان بنا کے امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ قرآن سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی ہی تشریح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری جو کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور امام بخاری نے شروع میں بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان ذکر کیا تھا، اس لیے کہ زندگی کا آغاز، اسلام کا آغاز جو ہے وہ اسلام سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہے، وہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہوا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں، ایمان نہ ہو صدقہ کرے اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کوئی نیکی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور انسان کی زندگی کا جب اختتام ہوتا ہے تو شاندار اختتام وہی ہے کہ جس اختتام پہ ایمان ہو اور کلمہ طیبہ ہو اور لا الہ الا اللہ ہو۔ تو زندگی کی ابتدا بھی ایمان سے ہے،
اور زندگی کی انتہا بھی ایمان پہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کی ابتدا جو ہے بدء الوحی کے بعد پھر ایمان سے کی ہے، اور کتاب کی انتہا بھی کتاب التوحید پہ کی ہے، اس لیے کہ زندگی کے آخر میں اگر اللہ کی توحید ہو تو قرآن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سنا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید لے کے آئے، اور اس کتاب آخری کتاب کا عنوان کتاب التوحید بھی ہے، اور اس امام بخاری کا عنوان کبھی لمبا بھی ہوتا ہے کتاب، تو کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پہ رد۔ تو جہم بن صفوان ایک آدمی تھا، اس نے ایک اپنا نیا ہی فرقہ بنا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وہ بحث کرتا تھا، اور اہل سنت والجماعت کے خلاف نئے نئے عقیدے نکالتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مناظرہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو کافر کہنے میں بڑے محتاط تھے۔ امام صاحب کا اصول ہے، اور بلکہ سب کا ہی اصول ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 معنی کفر کے بنتے ہوں اور ایک معنی کفر والا نہ ہو تو ہم وہ معنی مراد لیں گے جس میں کفر نہیں ہے، اور اس کو کافر نہیں کہیں گے ہم۔ تو ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ احتیاط ہوتی ہے، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ احتیاط تھی کافر کہنے میں، لیکن وہ مناظرے میں کچھ ایسی باتیں اس نے کی کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ادفع عنی یا کافر، اے کافر میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ تو جو کام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہی کام کتاب کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پہ رد۔ تو آپ کہتے ہیں جی اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کا رد کیا ہے، رد نہیں کیا، بلکہ آخری کتاب لائے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی تائید میں ہے۔ اور آخری کتاب کا جو آخری باب ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال کو اور بنو آدم کے اقوال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ تو آخری باب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کا رکھا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے انما الاعمال بالنیات، اور آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ لا رہے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے جو اقوال ہیں ان کا وزن کیا گیا، وزن اعمال کا باب لا رہے ہیں آخر میں۔ تو یہ بتا رہے ہیں، شروع میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ کتاب دین کی کتاب ہے، بدل وحی رہے نا، تو جو چیز وحی کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ دین ہوتی ہے، تو یہ دین کی کتاب ہے۔ اور یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ بخاری کی دوسری جلد ہے، اور اتنی موٹی ہی پہلی جلد بھی ہے۔ میں جو ساتھی باہر سے ہے نا ان کے دیکھنے کے لیے میں سامنے کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری کتاب میں کیا ہے، دین پیش کیا ہے، قرآن پیش کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لے کے آئے ہیں، صحابہ کے آثار لے کے آئے ہیں، اور تابعین کے فتاوی لے کے آئے۔ کتنی چیزیں لے کے آئے ہیں؟ 4 چیزیں صحیح بخاری میں۔ کون کون سی؟ قرآن پاک کی آیات لائے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لائے ہیں، اور صحابہ کے آثار لائے ہیں، اور تابعین کے فتاوی لائے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مجاہد نے یہ کہا، یہ ہمر بھی ایسا ہی ہے، فلاں، یہ سب تابعین ہیں۔ تو تابعین کے اقوال اور ان کے فتاوی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے ذکر کیے ہیں، جس میں انہوں نے بتا دیا
کہ دین کا ماخذ 4 چیزیں ہیں. کیا جی؟ دین کا ماخذ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں. پہلا ماخذ دین کا قرآن پاک ہے. دوسرا ماخذ دین کا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اور تیسرا ماخذ جو ہے وہ صحابہ اکرام کے آثار ہیں. صحابہ کے فتاوی کو بھی ہم نے لینے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں میرا اجتہاد ایک بات کہتا ہو اور صحابی کا فتویٰ دوسری بات کہتا ہو، میں وہاں اپنے اجتہاد کو چھوڑ کے صحابی کا فتویٰ لے. ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں امام ابو حنیفہ اپنے اجتہاد کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کے بہت سارے اقوال جو ہیں وہ حدیث کے معارض ہیں. اللہ کے بندو، امام صاحب حدیث کے خلاف کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ امام صاحب تو صحابی کے قول کے خلاف بھی فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی دین کا ایک ماخذ ہے. اور فرمایا کہ اس کے بعد اگر اب دین نے سمجھنا ہے آپ نے تو کن سے دین سمجھیں گے؟ اس کے بعد دین سمجھنا ہے تو پھر بعد کے فقہاء سے دین کو سمجھنا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں. تو وزن اعمال، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ آخر میں وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اعمال کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، وزن جسمانی چیز کا ہوتا ہے، غیر جسمانی چیز کا تو نہیں ہوتا. تو لیکن آج دنیا میں ہمارے سامنے نمونے آ گئے ہیں کہ ہر چیز کو تولا جاتا ہے. ہوا کو تولا جاتا ہے، بخار کو تولا جاتا ہے. تو فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْمَوَازِينَ ہے، یہ جمع ہے میزان. جمع کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو تولنے کا آلہ الگ ہے. بخار کو تولنے کا آلہ الگ ہے، بلڈ پریشر کو تولنے کا آلہ الگ ہے، بجلی کو تولنے کا آلہ الگ ہے، سوئی گیس کو تولنے کا آلہ الگ ہے. تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آخرت میں بھی اعمال تولنے کے لیے مختلف نوعیت کے آلات ہوں، موازین ہوں، اترازو ہوں. اس لیے حق تعالی شانہ جمع کا صیغہ لائے ہیں اور اس پہ توجیحات کی گئی ہیں. تو آخری حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ ہے حدثنا احمد بن اشکاب. احمد بن اشکاب جو ہیں یہ مصر کے تھے اور مصر میں ان کا انتقال ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن 2017 میں آخری بار ان سے مصر میں ملا تھا. وہاں سے ان سے میں نے حدیثیں لی تھی. اور پھر احمد بن اشکاب کے حالات بھی آتا ہے کہ سن 217 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو گویا کہ امام بخاری کے یہ استاد ایسے ہے کہ ان کی آخر میں سب سے آخر میں جو ان سے حدیث لی تھی کتاب کے اندر بھی اسی کو درج کر رہے ہیں. امام بخاری کے جو عجائبات ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ. تو احمد بن اشکاب کے بعد جو راوی ہیں، احمد بن اشکاب نے جن سے پڑھا ہے وہ محمد بن فضیل ہے، اور محمد بن فضیل نے جن سے پڑھا ہے وہ عمارة بن القعقاع ہیں. عمارة القعقاع نے جن سے پڑھا ہے وہ ابو زرعہ ہیں، اور ابو زرعہ نے جن سے پڑھا ہے وہ ابو ہریرہ ہے. یہ ذرا چین جو ہے نا وہ ذرا دیکھیں، یہ سند احمد بن اشکاب کو نکال دیں باقی. تو محمد بن فضیل اپنے استاد عمارة بن القعقاع سے اس حدیث کے نقل کرنے میں متفرد ہیں. عمارة بن القعقاع سے کسی اور ان کے شاگرد نے یہ حدیث نقل نہیں کی، صرف محمد بن فضیل نقل کر رہے ہیں. اور ایسی حدیث کو کہتے ہیں غریب، کہ ایک استاد کے باقی شاگرد اس سے وہ حدیث نقل نہ کرتے ہوں، ایک شاگرد نقل کرتا ہو تو اس حدیث کو غریب کہہ دیتے ہیں. تو اس درجے میں یہ حدیث غریب ہے. اور پھر آگے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمارة بن القعقاع نے یہ حدیث حضرت ابو زرعہ سے لی ہے.
تو ابو زرع کے بہت سارے شاگرد ہیں، لیکن کوئی شاگرد اس حدیث کو بیان نہیں کرتا۔ اس حدیث کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو صرف عمارۃ بن القعقاع بیان کرتے ہیں، جو اس درجے میں بھی یہ حدیث غریب ہے۔ اور عمارۃ ابو زرع جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے میں متفرد ہیں۔ تو یہاں محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، یہ 4 راوی ایسے ہیں جو اپنے اپنے استاد سے روایت کرنے میں متفرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور ساتھی شامل نہیں ہے، تو 4 درجوں میں یہ روایت غریب ہے۔ اور غریب ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو، کیونکہ امام بخاری نے تو التزام کیا ہے نا صحیح حدیث لانے کا۔ تو امام بخاری کی جو آخری حدیث ہے وہ اور اس طریقے سے امام بخاری جو سب سے پہلی حدیث لے کے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تو اس میں ابراہیم التیمی ہے، وہ نقل کرتے ہیں ابراہیم التیمی علقمہ سے، اور علقمہ نقل کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب سے۔ تو یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ حدیث نقل کرنے میں متفرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، تو وہ حدیث بھی 3-4 درجوں میں غریب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث بھی غریب ہے اور آخری حدیث بھی غریب ہے، اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلوب اپنی کتاب کے اندر اختیار کیا ہے اس میں اندر ایسے عجائبات ہیں کہ قیامت تک لوگ بیان کرتے رہیں گے اس کو، کیونکہ یہ علم صرف امام بخاری کا نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اس میں اللہ کا علم شامل ہوا ہے۔ تو شاید امام بخاری اس طرح اشارہ کرنا چاہتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا، کہ اسلام کی جو ابتدا ہے جب ہوا تھا تو یہ اسلام غریب تھا، اجنبی تھا، لوگ اس کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر یہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ جو دین پہ چلنے والے ہوں گے ان کو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے، جیسے صحابہ کو لوگ پاگل کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو پاگل لوگ ہیں، جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لائے ہیں ہم ایسا ایمان لے آئے۔ اور آج بھی دنیا کہتی ہے کہ مولوی کہتا ہے پردہ کریں، عورتیں گھروں کے اندر بیٹھ جائیں، عورتیں جو ہیں وہ ریس میں دوڑ نہ لگانے کے لیے جائیں۔ اب عورتیں دوڑ لگا رہی ہیں، لیکن افسوس اس مقام کا ہے کہ حمید اللہ خان صاحب نہیں ہے اس مرتبہ، عورتیں دوڑ لگا رہی ہے، لگانے والی ہیں، لیکن وہ نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں لگے گی دوڑ انشاءاللہ۔ جی اللہ کے بندے اور بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، یہ کیسا دین ہے؟ تو لوگ تعجب کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، تو دین کو دیکھیں گے۔ فرمایا کہ اس زمانے میں جو غربا ہوں گے، جو اہل دین ہوں گے، فرمایا کہ ان کو بہت مبارک ہو دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ بیان کیا ہے کہ اسلام پہلے بھی اجنبی تھا، اسلام بعد میں بھی اجنبی ہے۔ تو امام بخاری پہلی حدیث بھی غریب لائے، آخری حدیث بھی غریب لائے، غریب لا کے شاید اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی اجنبی ہونے کی حالت میں تھی، اور حضرت کے ارشاد کے مطابق آخری زمانے کے اندر جا کے اسلام جو ہے وہ لوگوں کے لیے اجنبی بن جائے گا۔ یہ اس کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اور یہ حدیث جو آخری ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے اور صحیح حدیث ہے، اور مسلمانوں کی زبانوں پہ ہمیشہ رہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات گو سند کے اعتبار سے غریب ہے، لیکن لوگوں کی زبان میں تو ہمیشہ رہی ہے وہ حدیث، اور بنیادی حدیث ہے، دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے وہ حدیث، لیکن سند کے اعتبار سے وہ غریب ہے۔ اور آخری حدیث کا بھی یہی صورتحال ہے کہ اس میں جو ذکر بتایا گیا ہے ہر مسلمان کی زبان پہ وہ ذکر ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو بات جتنی زیادہ عمل کے اندر ہوتی ہے اتنی ہی کم بیان کی جاتی ہے۔
آپ کلمہ شریف لے لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ قرآن میں تلاش کریں گے لا الہ الا اللہ بھی کئی جگہ مل جائے گا، محمد الرسول اللہ بھی قرآن میں مل جائے گا، لیکن یکجا پورا کلمہ آپ کو قرآن میں مل جائے، سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو نہیں ملے گا۔ چلو یہ حدیث جو ہے نا انما الاعمال بالنیات، وہ حدیث غریب ہے، اور یہ آخری حدیث بھی غریب ہے، اس کے سند میں کئی راوی ایسے ہیں کہ وہ حدیث نقل کرنے میں متفرد ہے، کوئی اور ساتھی ان کا حدیث نقل کر ہی نہیں رہا، اس کو بیان کر ہی نہیں رہا، اس کو ایسا ہے۔ تو یہ تو غریب ہے، لیکن پوری کتاب میں آپ تلاش کریں تو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کو پوری بخاری کے اندر کہیں ملے گا ہی نہیں سرے سے، صحیح مسلم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، صحیح ستہ کے اندر نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ کلمہ یہ تو ہر مسلمان کی زبان ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے، اس کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں جی جو ہم اب نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں اس پہ حدیثیں زیادہ ہے، یاد رکھیے جو کام کم ہوتا ہے اس کا بیان زیادہ ہوتا ہے، اور جو کام زیادہ ہوتا ہے اس کا بیان وہ تو عمل کے ذریعے سے لوگوں میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیادی عبادات کون کون سی ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان چار عبادات میں سے سب سے کم جو عبادت ہوتی ہے وہ کون سی ہے انسان کرتا ہے؟ حج ہے۔ سارے انسانوں کے لیے حج ہے ہی نہیں ہے، کوئی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ساری زندگی حج پہ نہیں جاتے، ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہوتی، وہ اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور استطاعت والے بھی جاتے ہیں تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، بار بار نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو چاروں عبادات میں سے حج کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان کی، روزے کی تفصیلات اس سے کم ہے، نماز کی تفصیلات اس سے کم ہے، بلکہ نماز کی تفصیلات تو نہ ہونے کے برابر ہے قرآن پاک میں۔ نماز پڑھنے کا حکم تو ضرور ہے، لیکن نماز کے مسائل کی تفصیلات جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو حج کی زیادہ وجہ کیا ہے کہ نماز زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ تو عمل کے ذریعے سے منتقل ہو رہی ہے، اس کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج پہ تو کسی نے جانا ہے، کبھی کبھار جانا ہے، اس کے مسائل زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے سورہ حج میں بھی مسائل کا بیان ہے، سورہ آل عمران میں بھی مسائل کا بیان ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی حج کے مسائل کا بیان ہے، اور بھی بعض مقامات پہ حج کا بیان ہوگا۔ حج کا بیان تو کئی جگہ پہ وہاں پر آتا ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ آتا ہے۔ تو یہ حدیث غریب ہے، حالانکہ یہ ہر مسلمان کی زبان پہ رہنے والی حدیث ہے، پھر بھی غریب ہے۔ وجہ کیا کہ جو چیز زیادہ رائج ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے چلتی ہے، سند کے ذریعے سے زیادہ نہیں چلا کرتی۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز اگر آپ کو زیادہ نہ ملے تو آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، جتنے مسائل کم حدیث میں ملیں سمجھ لو کہ ہماری نماز جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ وہ بھی ان کتابوں میں نہیں ہے۔ تو ہماری نماز جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے منقول ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے سے نہیں دیکھی جائے گی۔ تو آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں وہ ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل کے اندر یہ کلمات بھاری ہیں۔ تو یہ زبان پہ ہلکے، وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ ویسے عام طور پہ نیکی مشکل ہوتی ہے، گناہ آسان ہوتا ہے۔ نیکی کیوں مشکل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نفس کے خلاف ہوتی ہے، اس کا وزن دیکھ کے نیکی سے رکنا نہیں چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ اور برائی میں شوق ہوتا ہے، اس لیے اس کا بوجھ کم ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں بوجھ۔ تو برائی کو ہلکا دیکھ کے کبھی کرنا نہیں چاہیے، اور نیکی کو بھاری دیکھ کے کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ نیکی ایسی ہے کہ نیکی ہونے کے باوجود زبان ہلکی ہے، عام طور پہ نیکی بھاری ہوتی ہے، لیکن یہ نیکی ایسی ہے جو ہلکی ہے، اس کو پڑھنا آسان ہے۔ تو یہ حدیث، یہ جو ذکر ہے، اس کے تین صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکی ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔
یہ 3 صفات بیان فرمائی نا. تو زبان پہ ہلکا ہونا بعد میں بیان کیا, زبان پہ آسان ہے یہ بعد میں بیان کیا, رحمان کو محبوب ہونا پہلے بیان کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے رحمان کی طرف سے محبت ہے, پھر عمل آسان ہوتا ہے. پہلے محبت آتی ہے, پھر عمل کے اندر آسانی آتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھنی ہمیں مشکل ہے, لوگ کہتے ہیں تہجد پڑھنی ہمیں مشکل ہے, نوافل پڑھنے ہمارے لیے مشکل ہے. یہ مشکل کب ہے؟ یہ مشکل کب تک ہے؟ جب تک اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو جاتی. جب اللہ کی محبت پیدا ہو گئی, بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگ گئے, تو یہی اعمال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ 2 کلمے ہیں, یہ میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے. تو یہ ان کی شان کیا ہے؟ ان کلموں کا وزن زیادہ کیوں ہوگا میزان عمل میں؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی وزن اعمال کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث لائے. امام بخاری کا مقصد بھی اس سے ثابت ہو گیا, ان کلموں میں جو وزن ہے وہ وزن ہے اللہ کی صفت کا, کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری شانیں آ جاتی ہیں. باقی وہ اس کے اندر اللہ کی شانیں کیسے آتی ہیں تو یہ تو بعد کی بات انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک صفات سلبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ. میرا رب کیا ہے؟ ایسا ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز ہے ہی, وہ ایک ہی ہے, تنہا ہے. جیسے اپنی ذات میں تنہا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوصاف میں تنہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آگے کیا جی؟ لم یلد ولم یولد. نہ اللہ نے کی آگے اولاد ہے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے. صفت سلبی, اللہ ایسے بھی نہیں. اللہ ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں. پورا قرآن آپ پڑھتے چل جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات احادیث میں صفات آ رہی ہیں تو بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جن صفات میں اللہ تعالیٰ سے عیب کی نفی کی گئی ہے, اللہ کی تنزیہ بیان کی گئی ہے, اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے. اللہ کی ایسی صفات کو صفات جلال کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے کمال ظاہر ہوتے ہیں. وہ رحمان ہیں, ان کی رحمت عام ہے. وہ رحیم ہیں, سب پہ رحمت کرنے والے ہیں. وہ رزاق ہے, سب کو رزق دینے والے ہیں. وہ خالق ہیں, کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا کرنے والے میرے اللہ ہیں. اس کے تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. خالق ہونا یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ کمال والی جتنی بھی صفات ہوتی ہیں ان کو صفات اکرام کہتے ہیں. تو جب سبحانہ کہا, سبحانہ میں نے کہا پاک, اللہ پاک ہے, تو پاک ہونے کا مطلب وہ چیز جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے. بندوں کی صفات اللہ میں نہیں پائی جاتی اور اللہ کی صفات بندوں میں نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی بندوں کی صفات کا اللہ میں قائل ہو جائے تو بھی ایمان چلا جائے گا, توحید باقی نہیں رہے گی. اللہ کے اندر نقص پیدا کر دیا ہم نے اور اللہ کی صفات بندوں میں مان لی تو اللہ کا کمال بندوں کے اندر مان لیا تو ایمان اور توحید پھر بھی باقی نہیں رہے گی, دونوں ختم ہو جائیں گی دونوں طریقے سے. تو سبحان جب کہا تو صفات جلال ساری آ گئی اس میں, اور جب وَبِحَمْدِهِ کہا تو صفات اکرام ساری اس کے اندر آ گئی.
پھر دوبارہ کہا سبحان اللہ العظیم. تو جب عظیم کہا تو عظیم میں دونوں قسم کی صفات آ جاتی ہیں. عظیم وہی ذات ہو سکتی ہے جو عیب سے پاک ہو، کمالات سارے کے سارے اس کے اندر مجتمع. یہ کہنا کہ ہم توحید کے قائل ہیں کافی نہیں ہے. توحید صحیح معنی میں اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب سے پاک مانے اور سارے کمالات، صفات کمال ساری کی ساری اللہ کے لیے مانے اور اللہ کی صفات کمال میں کسی کو شریک نہ کرے. جب یہ دو بنیادیں پائی جائیں گی پھر انسان اللہ کی عظمت کا اقرار کرے گا. جب یہ عظمت بھی ذہن میں آ جائے گی پھر توحید آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، شان تنزیہ مکمل طور پہ ان کے لیے ہے، کمالات سارے کے سارے ان کے لیے ہیں، تو عظمتیں بھی ان کے لیے ہیں. جب عظمتیں اور کبریائی ان کے لیے ہے تو پھر عبادت بھی انہی کی ہونی چاہیے. تو یہ جو کلمات ہیں یہ توحید کی بنیاد ہے. اگر اس بنیاد کے بغیر توحید کے قائل ہوئے تو توحید کا دعویٰ تو ہے لیکن توحید کی حقیقت اندر نہیں ہے. توحید کی حقیقت اسی وقت ہوگی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو صحیح طریقے سے انسان مانے. تو ان دو کلمات میں ایمان کی بنیادیں ہیں، توحید کی بنیادیں ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ کلمہ بہت بھاری ہوگا. تو کلمہ توحید کا وزن کتنا ہوگا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس کی نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی. تو اللہ کہیں گے اس کے اعمال تول لو. وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے تو نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، تول کے دوزخ میں جانا ہے تو شرمندہ کیوں کرنا ہے، ویسے بھیج دو. تو اللہ فرمایا کہ نہیں، آج میرے ہاں انصاف ہوگا. ایک پلڑے میں اس کے نامہ اعمال سارے رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی رکھی جائے گی. وہ سوچے گا کہ یہ جو نامہ اعمال ایک پلڑے میں سارے رکھے ہوئے ہیں تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، لہذا اسی پلڑے نے جھکنا ہے، میں نے دوزخ میں جانا ہے. وہ اسی کی تیاری میں ہوگا. لیکن جب وزن شروع ہوگا تو وہ چھوٹی پرچی والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اس پرچی پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کلمہ توحید میں یہ وزن ہے تو جو کلمات اس کلمہ توحید کی بنیاد بنتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا؟ تو اس لیے ان کا وزن آخرت میں ہونا ہی چاہیے. اس لیے کہ سارا ایمان سمٹ کے ہی اس کے اندر آ گیا ہے، ساری توحید سمٹ کے اس کے اندر آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری شانیں سمٹ کے اس کے اندر آ گئی ہیں. تو میرے عزیز طلبہ، آج آپ آخری سبق پڑھ رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے کہہ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ پڑھ کے ایک کام ساری زندگی کرنے کا ہے. پڑھنا پڑھانا قسمت کی بات ہے، لیکن ایک کام ساری زندگی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اور اس کی بڑائی اپنی زبان سے بھی بیان کرنا اور اپنے دل و دماغ کے اندر بھی ان کو بٹھانا. اور تعلق با اللہ ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. یہاں سے نکلنے کے بعد اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی، اللہ کا ذکر اختیار کر لیا، اللہ کی محبت پیدا کر لی، تو یہ ظاہری عمارت علم کی کھڑی ہو گئی ہے. اس عمارت میں انشاءاللہ زیب و زینت بھی پیدا ہو جائے گی. دیکھو یہ مسجد کھڑی ہے، اب یہ مرحلہ باقی ہے کہ اس کو مزین کیا جائے. تو آپ نے بھی علم پڑھ لیا ہے لیکن وہ مرحلہ ابھی باقی ہے کہ علم کو مزین کیا جائے. آپ کے اساتذہ میں بھی ماشاءاللہ ایسے اساتذہ ہیں کہ جن سے آپ نے جہاں آپ نے علم پڑھا ہے وہاں ان کی صحبت کی برکت سے تقوی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ذکر اللہ کی عادت بھی ڈال سکتے ہیں، تعلق مع اللہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.